اگر ہم بات کریں دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک ہتھیاروں کے بارے میں تو بہت سے ویپنز آپ کے ذہن میں آئیں گے، مگر نیوکلیئر ویپن سے زیادہ خطرناک تو ابھی تک دنیا پر کوئی اور چیز نہیں ہے، پھر وہ چاہے ایٹم بم ہو یا پھر ہائیڈروجن بم۔ ایک نیوکلیئر بم بھی کتنی زیادہ تباہی مچا سکتا ہے، اس کی مثال ہم ہیروشیما اور ناگاساکی سے لے سکتے ہیں، مگر آج کے دور کے بنائے ہوئے جدید نیوکلیئر بمز کے سامنے وہ بم تو شاید کچھ بھی نہیں تھے، کیونکہ آج کے بنائے ہوئے ایٹامک بم اتنا یا پھر اتنا بڑا دھماکہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسا ویپن جو اس طرح کے 24 بم ایک ہی دفعہ میں چلا سکتا ہے، تو کیا اس سے زیادہ خطرناک کوئی ویپن ہو سکتا ہے؟ آخر کیسے کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ یہ ہیں نیوکلیئر سب میرینز۔ انہیں آپ انسانی تاریخ کی سب سے خطرناک چیز کہیں تو یہ بالکل بھی غلط بات نہیں ہے۔ ورلڈ وار 2 میں 5 میگا ٹن ایکسپلوزیوز یوز کیے گئے تھے، اور ان کے بعد دنیا کی کیا حالت ہوئی تھی یہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں۔ مگر آج کے اس جدید دور میں اس ایک میزائل جس کا نام ٹرائیڈنٹ 2 ہے، اس میں 5 میگا ٹن ایکسپلوزیو ایک ہی وقت میں موجود ہوتا ہے، اور ایک نیوکلیئر سب میرین اس طرح کے 24 میزائل کیری کر سکتی ہے۔ دنیا میں اس طرح کی طاقتور چیز پہلے کبھی نہیں بنائی گئی، کیونکہ یہ اتنے سارے نیوکلیئر بم لے کر پانی کے نیچے رہتی ہے۔ اسے نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کبھی بھی کہیں پر بھی کسی وقت بھی کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتی ہے۔ سمجھیے اگر کوئی سمندر میں کسی چھوٹی سی کشتی میں بھی جا رہا ہے تو اسے اس چیز کا کوئی علم نہیں کہ شاید اسی کے ٹھیک نیچے 48,000 ٹن وزنی ایک اتنی بڑی نیوکلیئر سب میرین جا رہی ہو جو آدھی دنیا کو تباہ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے۔ مگر اس طرح کی سب میرینز کو بنانے کا سب سے پہلے سوچا کس نے، اور آخر کس طرح سے ہم عام سب میرین سے ان نیوکلیئر سب میرینز تک پہنچے؟ انسان شروع سے ہی پانی کے نیچے جانے کی کوششیں کرتا رہا ہے۔ سمندر کو اندر سے ایکسپلور کرنے کی چاہت ہمیشہ سے ہی انسانوں میں رہی ہے، جیسا کہ یہ لیگزینڈر کی ایک پینٹنگ جس میں صاف صاف دکھ رہا ہے کہ وہ ایک گلاس کی ایک سب میرین جیسی چیز میں بیٹھ کر پانی کے نیچے جا رہا ہے، اور یہ پینٹنگ آج سے تقریباً 2000 سال پرانی ہے۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے انسان اسی طرح کے ایکسپیریمنٹ کرتے رہے کہ کس طرح سے پانی کے نیچے جایا جا سکتا ہے، اور پھر 1775 میں ایک ڈچ سائنٹسٹ نے آخر کار دنیا کی پہلی سب میرین بنا لی۔ ٹرٹل بوٹ کہا جاتا تھا، اور اس وقت بھی ڈچ نے اسے برٹش کے خلاف یوز کرنے کی کوشش کی، مگر بدقسمتی سے یہ بوٹ ڈوب گئی۔ اب بہت سارے لوگوں کو یہ آئیڈیا مل چکا تھا، اور اس آئیڈیا پر نئے نئے ایکسپیریمنٹ ہونا شروع ہو گئے تھے، اور پھر 19ویں صدی میں ایک سائنٹسٹ روڈولف ڈیزل نے ایک ایسا انجن بنا دیا ہوا اور فوسل فیول کی مدد سے ایک پریشر کریٹ کرتا تھا، جس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوتا تھا اور چیزیں چلنا شروع ہو جاتی تھی۔ اور پھر اس انجن کو سب سے پہلے جرمنز نے انڈر واٹر بوٹس کے لیے یوز کرنا شروع کیا، یعنی کہ اس انجن کی مدد سے پانی کے نیچے ہی ان بوٹس کی بیٹریز کو چارج کیا جا سکتا تھا۔ اور پھر جرمن نے اسی ٹیکنیک کا یوز کرتے ہوئے جدید قسم کی نئی سب میرینز بنا لی جنہیں یو بوٹس کہا جاتا تھا۔ مگر ان یو بوٹس میں ایک بہت بڑی پرابلم تھی، کیونکہ ان کے انجن کو ہر 48 گھنٹے کے بعد ہوا کی ضرورت ہوتی تھی، اور انہیں سمندر کی سطح پر آنا پڑتا تھا۔ پانی کی سطح پر آنا یعنی کہ ڈیٹیکٹ ہونے کے 100% چانسز، جس کی وجہ سے سب میرینز کا اصل مقصد ہی مر جاتا تھا۔ لیکن پھر 20ویں صدی میں جب ٹیکنالوجی بہت تیزی سے ترقی کر رہی تھی اور تمام ملک نئے سے نئے ہتھیار بنا رہے تھے تاکہ وہ اپنے مخالف ملکوں کو ڈرا سکیں اور انہیں تباہ کر سکیں، کچھ ہی سال گزرے تھے کہ یہاں پر ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی، اور کروڑوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور پھر جرمنی یہ جنگ ہار گیا، اور ان کی یہ یو بوٹس سب میرینز امریکہ اور سوویت یونین کے ہاتھ لگ گئی۔ اور اس ٹیکنالوجی کو دیکھ کر تمام ملک یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے سمندروں پر بھی حکومت کی جا سکتی ہے، اور پھر ان ملکوں نے اس ٹیکنالوجی پر بلینز آف ڈالرز خرچ کیے تاکہ یہ اس سے اور بھی بہتر ٹیکنالوجی بنا سکیں۔ اور وہیں پر 1940 سے 1950 کے درمیان سائنسدان ایٹم کو سپلٹ کر کے نیوکلیئر انرجی بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے، اور اس انرجی کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اسے ہوا کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر 1950 میں ایک امریکن نیوی آفیسر کے دماغ میں یہ بات آئی، اگر اس انرجی سے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں اور اسے ہوا کی بھی ضرورت نہیں ہے تو کیوں نہ اسے سب میرینز میں لگایا جائے۔
اس نے یہ آئیڈیا امریکن نیوی چیف کو بتایا کہ اگر یہ سکسیسفل ہو جاتا ہے تو ہر 2 دن کے بعد سب میرینز کو ہوا لینے کے لیے پانی سے اوپر نہیں آنا پڑے گا، اور اسی آئیڈیا کو لے کر ایکسپیریمنٹ ہونا شروع ہو گیا جو کہ سکسیسفل ہو گیا، اور اس کے بعد اب سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اب سب میرینز کو ہر 2 دن کے بعد ہوا میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب ایک سب میرین 20 سال تک انڈر واٹر رہ سکتی تھی، لیکن ان سب میرینز کو چلانے والے فوجی جو ان میں موجود ہوتے ہیں، ان کے کھانے پینے اور دوسرے انتظامات کے لیے ہر 3 مہینے کے بعد ان سب میرینز کو اوپر آنا پڑتا ہے۔ اب کئی مہینوں تک سب میرینز بڑے آرام سے انڈر واٹر تو رہ سکتی تھی، لیکن صرف انڈر واٹر رہنا کیا کافی تھا؟ کیونکہ سونار ٹیکنالوجی جو کہ تقریباً اس وقت کے بڑے بڑے ملکوں کے پاس موجود تھی، جو پانی میں چھپی ہوئی ان سب میرینز کو بڑے آرام سے ڈیٹیکٹ کر سکتی تھی۔ اسی سونار ٹیکنالوجی سے بچنے کے لیے سب میرینز کو باہر اور اندر سے ربڑ کوٹ کیا گیا تاکہ سونار کی ویوز باؤنس بیک نہ ہو سکیں، یہاں تک کہ یہ سب میرینز اندر سے بھی بہت زیادہ ساؤنڈ پروف ہوتی ہیں، اور ان کے اتنے بڑے بڑے پنکھوں کے لیے سائلنٹ موڈ انجن بنایا جاتا ہے، یعنی کہ سب میرین میں موجود ان تمام لوگوں کا باہر کی دنیا سے کوئی بھی رابطہ نہیں ہوتا۔ سب میرین میں رہنے والے تمام فوجیوں کو ایک ای میل ایڈریس دیا جاتا ہے جس پر ان کی فیملی ای میل سینڈ کر سکتی ہے، مگر اسے بھی ٹاپ مینجمنٹ پہلے ریویو کرتی ہے اور پھر ہی ان تک پہنچاتی ہے، اور ان 3 مہینوں کے شفٹ میں ان کے کسی فیملی ممبر کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو انہیں شفٹ ختم ہونے کے بعد ہی بتایا جاتا ہے۔ ان نیوکلیئر سب میرینز کے بننے کے بعد اب سب میرینز کا سائز بہت بڑا ہوتا جا رہا تھا، جو کہ پہلے کی بنی ہوئی سب میرین سے کافی زیادہ بڑی تھی، اور ان میں لگی ہوئی ان بڑی بڑی ٹیوبز میں نیوکلیئر میزائلز موجود ہوتے ہیں، اتنے سارے میزائل جو شاید آدھی دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں، اور ان کا سمندر کے نیچے ہونا اور کسی ریڈار میں نہ آنا یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ فرض کیجئے اگر امریکہ رشیا پر بنا بتائے نیوکلیئر ویپن سے حملہ کرتا ہے تو رشیا کی سب میرینز جو کہ امریکہ کے آس پاس کہیں پر بھی موجود ہو سکتی ہیں، وہ امریکہ پر نیوکلیئر ہتھیاروں سے حملہ کر دیں گی، یعنی کہ اگر امریکہ رشیا پر حملہ کرتا ہے تو یہ سب میرینز کسی بھی آرڈر کے بغیر فوراً ہی امریکہ پر حملہ کر دیں گے۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ سب میرینز ایک قسم کا سائیکولوجیکل ڈیفنس ہے، جس کی وجہ سے ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ نہیں کرتا کیونکہ اسے ڈر ہے، ہو سکتا ہے کہ دشمن ملک کی سب میرینز اسی کے سمندر کے آس پاس ہی کہیں گھوم رہی ہوں، اور انہی سب میرینز کی وجہ سے امریکہ اور رشیا ایک دوسرے پر کبھی حملہ نہیں کرتے۔ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کی سب سے خطرناک چیز ہی دنیا کی سب سے بڑی وار کو روکے ہوئے ہے۔ اس وقت دنیا میں صرف 6 کنٹریز کے پاس نیوکلیئر سب میرینز ہیں، جن میں امریکہ، UK، فرانس، انڈیا، رشیا اور چائنا شامل ہیں۔ زمین پر نیوکلیئر پاور ہونا ایک بہت بڑی بات ہے، جیٹس یعنی کہ جہازوں میں نیوکلیئر پاور ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن ان دونوں صورتوں میں نیوکلیئر ویپن نظر بھی آ رہا ہے اور اسے ٹارگٹ بھی کیا جا سکتا ہے، مگر سب میرینز میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ کب، کہاں سے، کس پر حملہ کر دیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ سب میرین یعنی کہ دشمن پر سرپرائز اٹیک کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات تو تمام لوگ ہی جانتے ہیں کہ دنیا میں تمام کی تمام کمیونیکیشن انڈر واٹر کیبلز کی وجہ سے ہوتی ہیں، نہ صرف انٹرنیٹ بلکہ ملٹری کمیونیکیشن کے لیے بھی یہی کیبلز یوز ہوتی ہیں۔ یہ کیبلز سمندر میں اتنا نیچے ہوتی ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکتا سوائے سب میرینز کے، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1970s میں امریکہ نے رشیا کی کمیونیکیشن کیبل کو ٹیپ کیا۔ امریکنز نے 120 میٹر کی گہرائی میں جا کر سوویت نیوی کی کمیونیکیشن کیبل کو ڈھونڈا اور اس پر ٹیپ ریکارڈر لگا دیا، اور اب وہ سوویت نیوی کی تمام باتیں سن سکتے تھے۔ رشیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی یہاں تک بھی جا سکتا ہے، مگر یہاں پر مسئلہ صرف یہ تھا کہ یہ ٹیپس جلدی فل ہو جاتی تھیں اور ہر مہینے ڈائیورز کو نیچے جا کر ان ٹیپس کو بدلنا پڑتا تھا، اور 8-9 سال تک امریکہ کو رشین نیوی کی تمام باتیں پہلے ہی پتہ چل جاتی تھی، اور پھر امریکن انٹیلیجنس کے ایک ایجنٹ نے یہ ساری انفارمیشن $35,000 کے لیے رشینز کو بتا دی، اور رشینز نے یہ ریکارڈر پکڑ لیا۔ مگر آج بھی اس طرح سے دوسرے ملکوں کی جاسوسی کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ خیر، واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں، اور ایک سوال آپ لوگوں کے دماغ میں بھی آ رہا ہوگا کہ ایگزیکٹلی سب میرینز کتنی زیادہ تباہی کا سبب بن سکتی ہیں۔ ایک اوہایو کلاس سب میرین میں نیوکلیئر میزائلز کو رکھا جاتا ہے۔ جب بھی سب میرین سے میزائل لانچ ہوتا ہے
तो वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से ऊपर की तरफ जाकर अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है और फिर उस मिसाइल में लगे हुए कॉन शेप वॉरहेड्स सीधा अपने टारगेट पे जाकर गिरते हैं। सबमरीन से निकले इस एक मिसाइल की पावर जापान पर गिराए गए एक एटम बम से 12 गुना ज्यादा होती है और एक सबमरीन इस तरह के 24 मिसाइल कैरी कर सकती है। यानी कि हम इंसानों ने खुद को ही तबाह करने के लिए बहुत ही खतरनाक हथियार बना रखे हैं, जबकि अगर हमने इतनी ही मेहनत दुनिया के हालात को ठीक करने में लगाई होती तो शायद किसी वॉर की जरूरत ही ना रहती। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें। मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।